السلام علیکم۔ دا ایجوکیٹرز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جماعت پنجم کا مضمون اردو لے کر آپ کی معلمہ سعدیہ ناصر حاضر ہوں۔ آج ہم کاروان اردو کے صفحہ نمبر 18 پر موجود سبق کی پڑھائی کریں گے، جس کا عنوان ہے ایماندار چرواہا۔ الفاظ، اس کے معنی اور جملے کریں گے۔ میں سبق کی پڑھائی کر رہی ہوں، اس کو غور سے سنیں اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی پڑھائی آپ نے خود بھی کرنی ہے۔ پہلے ہم صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صحابی کیا ہیں۔ ایماندار چرواہا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ سستانے کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ قیامت خیز گرمی، اس کا مطلب ہے شدید گرمی۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہنکاتا۔ ہنکانا کا مطلب ہوتا ہے مویشیوں کو چرانا۔ کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہو؟ چرواہا جھٹ بولا۔ جھٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے بولا۔ بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں اور چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ یعنی اس سبق میں کیا بتایا ہے؟ اس سبق میں ایک چرواہے کی ایمانداری کا قصہ بتایا گیا ہے کہ اس نے کس ایمانداری سے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق کی پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم الفاظ، اس کے معنی اور جملے کرتے ہیں۔ لفظ ہے قیامت خیز گرمی، اس کا معنی ہے شدید گرمی۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے، جون جولائی کے مہینے میں قیامت خیز گرمی ہوتی ہے۔
اگلا لفظ ہے ہنکانا، معنی ہے مویشیوں کو چلانا۔ اس کا جملہ ہے چرواہا بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا گھر روانہ ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے جھٹ، اس کا مطلب ہے جلدی سے۔ جملہ ہے استاد کے سوال کرنے پر شاگرد نے جھٹ سے جواب دیا۔ ستانا، معنی ہے پریشان کرنا۔ جملہ ہے اپنے والدین کو نہیں ستانا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے تلفظ، اس کا معنی ہے لب و لہجہ یا ادائیگی۔ اس کا جملہ ہے ہر لفظ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے دسترخوان، کھانا رکھنے کی جگہ۔ جملہ ہے مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ آخری لفظ ہے اجرت، اس کا معنی ہے معاوضہ۔ اس کو جملے میں استعمال کریں گے، چرواہے نے بکری بیچ کر مسافر سے 200 درہم اجرت لی۔ آج ہم نے کاروان اردو کے صفحہ نمبر 18 پر موجود ایماندار چرواہا کی پڑھائی کی ہے۔ آپ نے بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے الفاظ، اس کے معنی اور جملے کیے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔